سے ہم نے نماز عصر با جماعت ادا کی۔ اب درس عقائد و مسائل کے سلسلہ میں حاضر ہیں، اور ہمارا یہ درس کل سے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت سے متعلقہ عقائد سے متعلق چل رہا ہے، اور آج آپ پہلے نمبر پر یہ عقیدہ سماعت کر رہے ہیں، وہی نبیوں کی نبوت کے لیے خاص ہے، وہی انبیاء کرام کی نبوت کے لیے خاص ہے، یعنی جو بھی نبی ہوگا وہی اسی پر آئے گی۔ اگر کوئی نبی کے علاوہ کوئی کہتا ہے کہ مجھ پہ وحی آتی ہے، یا کوئی کسی دوسرے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ اس پر بھی وحی آئی ہے، ایسا شخص فاسق ہے اور کافر ہے۔ وحی کس کا خاصہ ہے؟ صرف نبیوں کا۔ نمبر 2، یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، نبوت کسبی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ کسبی کا معنی ہوتا ہے کوئی بندہ محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے، نیکیاں کر کے نبی نہیں بن سکتا۔ نبی محض اللہ کی عطا سے بنے گا، اور قرآن میں اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت اس نے کہاں رکھنی ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ عطا کر دیتا ہے۔ لہٰذا کوئی بندہ عبادت، ریاضت، محنت سے نبی نہیں بن سکتا۔ مثلا کوئی کسی کے بارے میں کہے جناب یہ اتنی عبادت کی اس نے کہ نبی بن گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ سمجھ آئیے؟ اور یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ جب کسی نبی کو نبوت مل جائے پھر ختم نہیں ہوتی۔ سمجھ آئیے؟ زمانہ اس کا بدل جاتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ رب جس کو نبوت دے پھر واپس لے لے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جسے نبی بنایا، وہ جب سے بنایا پھر وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہی رہے گا۔ اس کی نبوت ساقط نہیں ہوتی، زائل نہیں ہوتی، ختم نہیں ہوتی۔ اب ایک بات سمجھانے کے لیے میں آپ کو کہہ دوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، لیکن آپ نبی پہلے بھی تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اعلان کب کیا؟ 40 سال کی عمر میں، لیکن یہ نہیں ہے کہ 40 سال تک نبی نہیں تھے، پہلے بھی نبی تھے، لیکن اللہ کی اجازت نہیں تھی کہ کسی کو بتانا ہے، بتایا آپ نے کسی کو نہیں۔ 40 سال کی عمر میں اللہ نے خود فرمایا اب اعلان کر دیں، تو ہمارے آقا نے اعلان کیا لوگوں میں نبی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے اللہ نے عالم ارواح میں نبوت دی تھی، پھر 40 سال آپ نبی نہیں رہے، پھر 40 سال کے بعد پھر نبی بن گئے، ایسا نہیں ہے۔ جب سے رب نے نبوت دی پھر ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہی، کبھی ختم نہیں۔